دی لسٹ وچ کھڑے ہو جاؤ یا وفاداراں دی لسٹ وچ کھڑے ہو جاؤ. الذين قاموا بتعيد الدين القويم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان. اویس اسلم صاحب، محمد عبداللہ صاحب، شاروس چودھری صاحب، بالخصوص تساں سارے جڑے حضور دی محفل پاک تشریف لے آئے بیٹھے ہو. اے نام کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھ دے تے بس ایک رسم ہے، رسمن بیان کر دے دینے. باقی آقا جان دے نے بھی کیڑا آیا بیٹھا تے کیویں آیا بیٹھا، کیڑا آیا تے کیویں آیا. جنہ دی بارگاہ چادری لگوان واسطے اسی آئے بیٹھے ہیں وہ سب جان دیں. دعا کریا کرو اج اے خوبصورت محفل پاک فکر سیدنا صدیق اکبر تحفظ ناموس رسالت، اگر انہاں دوہاں موضوعوں سے اکٹھا کر لئیے نا وہ ایمیں بندا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت فکر سیدنا صدیق اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی فکری تحفظ ناموس رسالت ہے، اور تحفظ ناموس رسالت اے فکر سیدنا صدیق اکبر ہے. چند گلاں مینوں بھی کرن دی سعادت حاصل ہونی ہے. مل کے اگر حضور دی بارگاہ دے اندر نعت پاک دی حاضری لگوا لو گے تو انشاءاللہ تھوڑا ذوق بنے گا. میں چند گلاں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. لطف ان کا ہو ہی جائے گا، لطف ان کا ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ انعام ہو ہی جائے گا، شاد ہر کام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، شاد ہر کام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف
جناب محترم اللہ رب العزت دا قرآن ایک آیت بھی نہیں صرف چند لفظ تلاوت کرن دا مینوں شرف حاصل ہویا. اللہ رب العزت نے فرمایا محمدun رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو رسول کے ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو رسول کے ہیں. صدیق اکبر دا نام بڑا اچھا ہے، عمر فاروق دا نام بڑا اچھا ہے، پیارے عثمان غنی دا نام بڑا اچھا ہے، حضرت علی المرتضیٰ دا نام بڑا اچھا ہے، طلحہ و زبیر دا، حضرت عبد الرحمن بن عوف دا نام بڑا اچھا ہے، حضرت امام حسن و حسین دا نام بڑا اچھا ہے. کسے دا نام نہیں لیا. اللہ دا قرآن بولیا والذین معہ، جڑا جڑا سونیا تیرا بن گیا. ایتا مطلب ہے نامہ دی جتنی بڑی بھی فضیلت ہوئے مرتبے اونا نو مل دینے جڑا یار دے نال لگ جاندے. اے ہوئی فکر سیدنا صدیق اکبر ہے. حضور دے نال وفا کرو تے عزتاں پا جاؤ گے، ورنہ بڑے بڑے تغلق و ایبک آئے، نمرود مٹ گیا ہے، فرعون مٹ گیا ہے، ابو جہل دا نام و نشان مٹ گئے، عتبہ و شیبہ مٹ گئے، وقت دے یزید بھی مٹ گئے، اپنے سامنے مجدد الفسانی نو جھکان والے بھی مٹ گئے، علاقو مٹ گیا، چنگیز مٹ گیا، اے بڑے قریب دے مغلیہ دور دے حکمران بھی مٹ گئے. لیکن حضور دے در تے کالے رنگ والا آ جائے، موٹے ہونٹاں والا آ جائے، حبش تے رہن والا آ جائے، جدے کولو چکیاں بھی بسوائیاں گئیاں ہون، کولیاں تے لٹایا بھی گیا ہوئے، گلیاں تے گھسیٹیا بھی گیا ہوئے، تے امیہ اے بھی آکے چھاڑ پراں صدیق کی کرنے ہی لے کے اے میرے کسے کام دا نہیں. تے صدیق اکبر بولے تو آڈے کام دا نہیں، ساڑے کام دا ہے. اے کسے کھاتے جو گا نہیں. آپ نے فرمایا جدو یار پسند کر لیا ہے، جدو یار نے پسند کر لیا تے پھر میرے کام دا تیرے کام دا ہوئے یا نہ ہوئے. تے جدو او بلال حضور دی بارگاہ چاہے تے آکے نعرہ لائے نا کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نہ لینے حضور، پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. تے میرا نبی کعبۃ اللہ دیاں دیواراں تے چڑھا کے دسدا لوگو جڑا پھر ساڑے در دا غلام بن جاندا ہے، پھر پورے زمانے دا امام بن جاندا ہے. مفکر پاکستان ڈاکٹر اقبال لاہوری بھی بول دیں اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی تو فنا ہوا لیکن حبشی کو دوام ہے. عزتاں مل دیاں نے تے حضور نال وفا کریاں مل دیاں نے. جتھے بڑے بڑے مٹ گئے اوتے حضور دا بلال بھی نہ مٹے. تے سبق یہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مگر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. خدا دی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھو، نہ تاریخ کے اندر کدی میرے نبی دا نام مٹے ہے اور نہ کدی نبی دا غلام مٹے ہے. حضور دا نام بھی زندہ ہے تے میرے نبی دا ہر غلام بھی زندہ ہے. تو چاہتے ہو نا بھی اسی بھی زندہ رہیے. تے پھر نعرے چھڑ دے جڑے پرانے نعرے سن. ہن فرانس گستاخی کرے ساڈا دل دکھ دا ہے. ہن جناب اے گاں دا موتر پین والا گستاخی کرے جنہاں نوں اج تک موتر دی پہچان کوئی نہ ہوئے بھی اے دے وچ جراثیم ہے نے کہ نہیں، پاک کہ پلید ہے. جنہوں گاں دے موتر دی پہچان کوئی نہ ہوئے او میرے نبی دی شان دیاں گلاں کرے، حضور دے گرانے دیاں گلاں کرے. تے ادو مومنہ دا دل دکھ دے نا، تکلیف ہوندی ہے نا. ادو ساڈے دلاں نو ملال ہوندا ہے، ادو پریشانی ہوندی ہے. تے بھائی گالے وے کہ اگر ساڈے اندر جذبہ ایمانی ہوئے، اگر ساڈے اندر غیرت ہوئے تے پھر کسے دی جرت کی یہ مصطفیٰ دی عظمت کے خلاف بول جائے. کمزوری ساڈے اندر ہے. ساڈی ماں نو کو گال کڈے اسی کہنے ہیں کہ بھائی اینو وڈ دیو، پیو نو گال کڈے وڈ دیو، پتر نو گال کڈے لڑ پاؤ.
تے جدو نبی دی گل آوے تے آندے نے کام ہی مولویاں دا ہے۔ جدو حضور دی عزت و ناموس دی گل آوے آندے مولویاں کیڑا روڑا پایا، میں روٹی دی خاطر تے روڑ دے تریا پھرنے آٹے واسطے لینا لا لا کے تے ہن جناب روڈ بھی بند کیتی جانا ہے تے جدو حضور دی عزت دی گل آوے تے آندے کام ہی مولویاں دا ہے۔ فکر سیدنا صدیق اکبر سنن آلے ہو، بابا جی خادم حسین رضوی صاحب صدیقی نے جنہ دی بیعت صدیق اکبر دی اولاد دے حج اتے وے کوٹلی شریف والے پیر جڑے نے صدیقی نے، میرے بھی پیر نے، بابا جی خادم حسین رضوی صاحب دے بھی پیر نے، الحمدللہ میری بھی بیعت انہاں دے حج اتے وے۔ اور فکر صدیقی ملک پاکستان دی در و دیوار پہنچانا لے بابا جی خادم حسین رضوی نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ پڑھ کے دسیا لوگوں نبی دی عزت و ناموس دا مسئلہ ہوئے اے نہیں اکھنا کام مولویاں ہے۔ تو اٹھیا نظران دے سامنے اگر کو بندہ آنکھے وہ مر کے مٹی میں مل گئے مومن ہوتا ہی ہوئے جی زبان جو کلمہ جاری ہو جائے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اگر کوئی آنکھیں وہ کسی کو کچھ دیتے نہیں، مومن دی زبان جو کلام نکلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جب تو لوگ آنکھیں پڑے بھائی ایسا سمجھو مومن ہوتا ہوئے جن زبان جو نکلے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جب دنیا آنکھیں اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھو مومن ہوتا ہی ہوئے جن کی زبان جو نکلے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ جب دنیا آنکھیں کہ وہ تو کسی کو جانتے ہی نہیں، مومن دی زبان جو کلام نکلنا چاہیے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ میں عیا نہیں۔ جب تو کوئی آنکھیں وہ تو اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے، میدان حشر کو یاد کر کے آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ٹھوکرا کھاڑ والی روایت کو سامنے رکھ کے اعلیٰ حضرت کا کلام سینے کا زور لا کے اکھا چکھا پا کے بیان کرو خلیل و ندی مسیح و سبھی سے کبھی کبھی نہ بنی یہ بے خبری کے خلق تیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ جنہ نال اسان آئیاں نے وہ بے وفا نہیں۔ مرزا غالب نے آکھیا سی کہ وہ ہاں نہیں وفا نے یار ہوندے بے وفا نے، انہاں دی گلیاں چ نہ جایا کرو لتاں ٹوٹ جانیاں نے کہ وہ ہاں نہیں کتے اور کھو گئے ہو۔ میں کیوں نوکیاں گلاں کرنا، خدا دیو بندیو اکھا کھول کے بیٹھو کہ وہ ہاں نہیں وفا پرست، او جاؤ وہ بے وفا صحیح جس کو ہو جان و دل عزیز ان کی گلی میں جائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت فرمایا ہوئے گا تیرا یار بے وفا، ہوئے گا تیرا یار بے وفا۔ تے جیدے نال اسان آئیاں نے نا اونا دی درگاہ ایسی درگاہ بارگاہ ایسی بارگاہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوئی خار پھرتے ہیں، پھر کر گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں۔ دل کو جو عقل دے خدا ان کی گلی سے اے جنہ دے ہاتھے چ پرچی پڑھا کے آ جانے اے ووٹ پاؤن تو بعد نہیں پہچان دے، لیکن میرا نبی ہوئے قیامت والے دن بھی ہاتھ کھول کے آئے گا آنا لا حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم تو سوئے حشر چلے گئے شہ ابرار کے ساتھ۔ جنہ دیا یاریاں اور پاسے نے او فکر کرن، جنہ دیا یاریاں حضور نالے چہرے تے مسکراہٹ لے آن، حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم تو سوئے حشر چلے گئے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ۔
یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون لپٹ کر روتا ہے در و دیوار کے ساتھ؟ کبھی تو ہم بھی سنیں گے کو نعت رنگی جب ملاقات ہوگی شہ دربار کے ساتھ۔ جب ماں بھی چھڑ جائے، پیو چھڑ جائے، بھائی چھڑ جائے، رشتہ دار چھڑ جائے، مٹی پا کے آکے مرغے نہ روٹی کھا رہے ہون، نبی او تو قبرے چ بھی آ جاندے۔ جب ماں پتر نو نیکی نہ دوے او تو حشرے چ بھی آ جاندے۔ یہ خیال ہے گل جھوٹی ہے؟ تو بھائی گل لے بے جنہیں دنیا چ بھی ساتھ دینا ہے، قبرے چ بھی دینا ہے، حشرے چ بھی دینا ہے۔ تے جدو دے دین دی واری آئے اسی کہنے ہیں نہیں بھائی چودھری صاحب آگے نے کی کریے، چودھری دا میں کہا منہ رکھ، تے قیامت والے دن بھی وہی رکھی۔ حضور فرمایا المرء مع من احب، فرمایا جڑا بندہ کسے نال پیار کردا ہے او دے نال ہی اٹھایا جانے، او دے نال، ایویں نہیں۔ بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کھلوتا یزید دے گروہ چوبے تے دعاواں منگی جائے مجھے حسین کے ساتھ اٹھانا۔ حضرت امام حسین دے نال تے انہاں نے اٹھنا ہے جنہاں دے سامنے دیوا بجھا بھی دیتا جائے، بجھا بھی دیتا جائے تے بندہ پھر بھی کوئی نہ ہلے۔ تے فرمان میرے کارواں میں شامل کو کم نظر نہیں ہے، وہ جو بے ضمیر ہوگا وہ میرا ہم سفر نہیں ہے۔ جڑے لوکاں نو اپنے ماں پیو دی عزت نبی دی عزت نالوں زیادہ پیاری ہے، جنہاں نو اپنی عزت حضور دی عزت نال زیادہ پیاری ہے، جنہوں روٹی مصطفیٰ دی حرمت نال زیادہ پیاری ہے، کہ وہ جاوے کسی اور پاس انہوں فکر سیدنا صدیق اکبر سمجھ نہیں آنی۔ جناب والا اللہ دا قرآن بولیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جناب والا اللہ کا قرآن بولے حبیب فرما دے اگر تواڈے ماں باپ، اگر تواڈے بیٹے، اگر تواڈے بھائی بہن، اگر تواڈے عزیز قریبی رشتہ دار، تواڈیاں بیویاں، اگر جناب تواڈیاں تجارتاں کاروبار جنہاں دے اندر گھاٹے دا بڑا ڈر ہے، جناب جڑیاں دولتاں کما رکھیاں نے، جڑیاں کوٹھیاں بڑیاں پسندیدہ نے، ساریاں چیزاں اللہ دے رسول دے رستے تے کٹ مرن تو ود کے پیاریاں ہو جان، انتظار کرو اللہ دا عذاب آنا رہا ہے۔ یا اللہ عذاب کیوں آئے گا؟ فرمایا جڑی قوم دے سینے دے اندر میرے یار تو ود کے پیو دا پیار ہوئے، جڑی قوم دے سینے دے اندر میرے یار تو ود کے ماں دا پیار ہوئے، جڑی قوم میرے یار تو ود کے بھائی بہناں دے نال پیار کردی ہوئے، فرمایا جڑی قوم میرے یار تو ود کے اپنی بیگم دے نال پیار کردی ہوئے، فرمایا جڑی قوم نو اپنی دولتاں نبی دی عزت و ناموس تو ود کے پیاریاں، فرمایا ایک قوم فاسق ہے، جڑی قوم فاسق ہوندی ہے اللہ ہدایت نہیں دے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قیامت والے دن ایویں فیصلے ہونے کہ بھائی کنے کی کیتا ہے، اے نہیں ہر چیز ہی نہیں کوئی ادا ہوندی ہے مالکاں دی بارگاہ وچ پسند آ جاندی، اس وجہ تو مالک پھر بخشش فرما دیندے نے۔ حضور فرمایا انسان دے اندر 360 خصلتاں دے وچوں ایک خصلت بھی پائی جائے نا تے بخشش یقینی ہو جاندی ہے۔ 360 عادتاں نے ایک عادت بھی کسے بندے چ پائی جائے تے پھر ہوندا کی ہے او دی بخشش اللہ رب العزت بخشی فرما دیندا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھن لگے حضور میرے چ کنیاں پائیاں جانیاں نے؟ 2 3 4 5 7 کنیاں پائیاں جانیاں نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے صدیق تواڈے اندر 360 دیاں 360 ہی پائیاں جانیاں نے۔ ایویں تے نہیں علامہ صاحب ایویں تے نہیں شیر خدا دے شہزادے بھی شیر خدا والا نعرہ، ایویں تے نہیں شیر خدا دے شہزادے بھی شیر خدا والا نعرہ مار دے افضل البشر بعد الانبیاء۔
اور حضرت مجدد الفسانی رحمتullah علیہ فرمایا سی افضلیت حضرات خلفاء اربعہ بے ترتیب خلافت عائشہ نے تو چلو من جاؤ جڑی انہاں دی خلافت دی ترتیب ہے یہ انہاں دی افضلیت دی ترتیب ہے۔ علامہ سعد الدین تفتادانی رحمتullah علیہ شرح عقائد دے مصنف جڑے نے اپنے دور تک تے لکھ دینے فرمایا کہ اس بات میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہے، دوسرے عمر فاروق ہے، تیسرے عثمان غنی ہے، چوتھے علی المرتضی ہے۔ میں اگلے دن سبق پڑھا رہا سی بچیاں نو بیٹھ کے، جناب عبارت موجود ہے کہ علامہ سعد الدین تفتادانی فرمایا جو ان کے درمیان کچھ معاملات ہوئے ہیں وہ اس خلافت کے مسئلہ میں نہیں ہوئے، یعنی خلافت دے مسئلے کی اختلاف ہی کوئی نہیں۔ آج جناب جیڑا مردی منہ چک کے فیصلے کرنا شروع ہو جانا، میں ایک گل تو سمجھانا چاہنا یار عقل والے بندے بیٹھے ہو، پرے پنچایت والے میرے بزرگ دیکھو سیانے بندے میرے سر دا تاج بیٹھے ہو، نوجوان جناب ساڈا اے بہترین سرمایہ بیٹھے ہو، اے بچے ساڈا بہترین مستقبل بیٹھے ہو، تسی مینوں یہ دسو بھی میرے پیو دا تے میرے چاچے دا جھگڑا ہو جائے تے فیصلہ میں کرنا ہے؟ اللہ اکبر، واہ! جدن سانو یہ گل سمجھ آ گئی نا تے ادھر سانو حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ او بھائی یہ پیو دا تے چاچے دا جھگڑا ہو جائے تے فیصلہ دادے ہی کرنا ہے نا، یا کسی دادے دے بھائی کرنا ہے، انہاں تو کسی بڑے ہی کرنا ہے نا، اساں تے نہیں کرنا۔ بڑیاں دا فیصلہ اساں نہیں کرنا، بڑیاں دا فیصلہ انہاں تو بڑیاں یا برابر والیاں کرنا ہے۔ تے بھئی گالے بے کہ صحابہ دے تے آل پاک دے معاملات تساں اچھال کے خود فیصلے کیتی جاندے ہو، مالکہ کلو پوچھو ہاں فیصلے کیڑے نے دے کیڑے نہیں۔ عقیدے آج 14.5 صدیاں بعد بگاڑنے شروع کر دیتے۔ علامہ سعد الدین تفتادانی فرمایا ساڑھے تک تے سارے اس گالتے متفق سن کہ خلیفہ اول دا نام حضرت صدیق اکبر ہے، بلکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انی رابع الخلفاء من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، اور دوسرے مقام دے اندر فرمایا میں اس بندے نو کوڑے لاواں گا جڑا مینوں چوتھا نہ مننے، جڑا مینوں پہلا مننے انہوں بھی کوڑے، جڑا دوجا مننے انہوں بھی کوڑے، جڑا مینوں تیجا مننے انہوں بھی کوڑے، تے جڑا چوتھا نہ مننے۔ عقیدہ اہل سنت محمد رسول اللہ والذین معہ، فرمایا صدیق تو آڈے اندر 360 دیاں 360 عادتیں ہی پائیاں جانیاں، انہاں دا نعرہ ہے سونیا جان بھی قربان، مال بھی قربان، اولاد بھی قربان، ساڑیاں نسلہ حضور تو آڈی ذات کے قربان، آپ دی زندگی دا نعرہ رہے ہیں۔ والذین معہ جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی بن گئے، تو ساں بھی بنے ہونا جنہ دی زبانہ تے لبئی کا یا رسول اللہ دا نعرہ ہے، والذین معہ دے تا داخل نے، اے تو آڈے دی کرو فرمایا گیا جناب انہاں دا نام ذکر نہیں کیتا گیا تاکہ یہ رحمت دا حصہ تو انہوں بھی مل جائے، والذین معہ، لیکن جڑے والذین معہ دا مصداق صدیق اکبر نے اور کوئی بھی نہیں، جو صدیق اکبر نے وہ کئی آنے انہوں نے یار وہ فلانہ تیرا کی تعلق ہے، اسی آنے ساڑیاں تے ادنا تو لگیاں نہیں، یعنی کو توڑ سکتا ہی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کی فرمانا ہے، میرے نبی فرمانے نے فرمایا ساڑیاں تے ادنا تو لگیاں نہیں۔ جناب والا بخاری شریف دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ان الارواح جنود مجندتم فما تعرف من اختلف وما تناکر من اختلف، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روحاں کٹیاں سن جنہاں دیاں روحاں دے چہرے ایک دوسرے دے پاسے ہو گئے، فرمایا آپس دے اندر دنیا دے اندر یار بن گئے، جنہاں دیاں روحاں ایک دوسرے دے پاسے پشت کر کے کھڑیاں ہو گئیاں، دنیا کے اندر آ کے جناب ایک دوسرے دے دشمن بن گئے۔ اور میں کیا پاس صدیق تھوڑی عظمت دے قربان جائیے، میرے نبی دا فرمان دستا ہے تو ساکے عالم ارواح دے اندر بھی مصطفیٰ دے سامنے رہے ہو، مصطفیٰ تواڈے سامنے رہے ہو۔ جناب
جناب والا تسا میرے سامنے ہو میں تواڈے سامنے موجود ہوں میری تصویر تواڈی آنکھاں دے اندر ویکھی جا سکدی ہے تواڈی تصویر میری آنکھاں دے اندر نظر آ سکدی ہے جناب والا ایک دوجے دے آمنے سامنے ہو کے ایک دوجے دی آنکھاں دے اندر اپنی تصویر ویکھ سکنے ہاں میں کہ جدوں صدیق نبی دے سامنے نبی صدیق دے سامنے مطلب ہے صدیق دی آنکھاں مصطفیٰ وستے رہے مصطفیٰ دی آنکھاں دے اندر صدیق وستے حضور دا ایک فرمان ہے فرمایا ابو بکر و عمر میری آنکھیں ہیں میری آنکھیں ہیں یعنی کہ میری اکھا چ وسدے رہے اور اودوں جدوں کوئی بھی نہیں وسیا اودوں بھی وسے ان اللہ اختارنی واختار علی اربا میرے نبی نے فرما لوگو اللہ تعالیٰ نے جدو چنیا میں نو ساری دنیا جو چنیا اپنے واسطے جدو میرے واسطے چنن دی باری آئی فرما میرے واسطے میرے 4 یاراں نو چنیا میرے واسطے میرے 4 یاراں نو چنیا جناب والا حضرت صدیق اکبر دا پہلا نمبر ہے مصطفیٰ دے انتہائی قرب دے اندر نے میرا نبی انہاں دے قریب ہے نبی دے قریب نے جناب والا اگر نبی پاک نے صلوات و سلام دا فرمان سنو گل سمجھ آندی ہے صدیق اکبر ہی نہیں بلکہ میرا نبی خود فرما لوگو صدیق دیاں تے میریاں تے عدلاں تو لگیاں نے میرے نبی نے حضور دا ایک فرمان ہے ویسے علماء بیان کر دینے میں نے گلنا بیان کرنے دی لوڑ تے نہیں ہے لیکن میں حاضری لگوان واسطے آیا اس وقت ذکر کر رہے ہیں حضور فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اس تو بعد جڑا مل گیا او دے نال اس تو بعد جڑا پھر او دے نال ملیا سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے حرفان دی بات سے قرآنی دے اندر 4 حرف نے قاف را نون یا اگر حضرت صدیق نو ویکھئے نا تے صدیق دا آخری حرف ہے قاف اور قرآنی دا پہلا حرف ہے قاف قرآنی دا دوسرا حرف ہے را تے عمر دا آخری حرف کیے قرآنی دا تیسرا حرف کیے نون تے حضرت عثمان دا آخری حرف کیے اور قرآنی دا آخری حرف ہے یا تے پیارے علی دا آخری حرف کیے یا ساڑیاں ازلاں تو لگیاں نے لوگاں نے مولوی ڈنڈی مار گئے ہیں میں کہ کداں اندے باقیاں دا تے نام لیا عمر عثمان علی تے جدوں واری آئی صدیق اکبر دی تو صدیق آکے صدیق نا تے نہیں یہ تے لقب ہے ایک دا لقب ذکر کر دیتا ہی باقیاں دے نا ذکر کر دیتے ہی میں کہ چلو نا لے لینے ہیں میں تو دسنا چاہنا بھی صدیق اکبر دے بارے جو حضور فرمایا بھی تیرے چے 360 دیاں 360 ہی پائیاں جانیاں نے جس پاسے مرضی آ جاؤ اللہ نے صدیق نو شانہ دی دیا نے میں کہ صدیق اکبر دا نام کیے آندہ جی عبداللہ کیے عبداللہ دا پہلا حرف کیے این عمر دا پہلا حرف کیے عثمان دا پہلا حرف اور علی دا پہلا حرف عین شاران دا پہلا حرف عین مطلب کیے ساڑیاں ازلہ تو لگیاں نے این چشمے نو آکھیا جاندے گھٹنا سونا پڑھایا جاندے جناب این دا معنی آنکھ ہوندے اور میرے نبی نے فرمایا اے میری آنکھاں دے واسطے رہے میں نالی آنکھاں دے واسطے رہے نہیں عبداللہ تے نا کوئی جان دے آپ نو تے ابو بکر آکھیا جاندہ میں چلو ابو بکر لا جانے کنیت لا جانے ابو بکر دا پہلا حرف کیے علیف تے علی دا آخری حرف کیے تے تختیاں علم دی علیف تو شروع ہوندیاں نے یا تے مک جانیاں میں تو وضو بھی پٹھا ہی کیتی جاننا ہے تختیاں بھی پٹھیاں ہی پڑھی جاننا ہے معاملہ صدیق اکبر تو شروع ہوندہ ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تے جا کے مک جاندہ ہے ساڑیاں جا کے مک جاندہ ہے ساڑیاں عدلاں تو لگیاں نے جناب والا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا جناب والا جدوں میں
ملک شام دے اندر گیا تجارتی غرض دے نال کہ او ویلا ہے جدوں میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا ہے مکے دی سرزمین تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت مشہور ہونا شروع ہو گئی حضور دی ہر سمجھ شہرت ہو گئی جناب والا فرمایا جدوں میں شام دے اندر جا رہا ہوں بصرہ مقام دے اوتے جناب میں کچھ بندیاں نوں ویکھیا عیسائی مذہب دے لوگ نے میرا انتظار کر آپ فرمایا جدوں میں گیا عیسائی اکٹھے ہو کے جناب میں نے پوچھن لگے کہڑے خطے چوں آئے میں دسیا مکے چوں آیا جناب لوگ کہنے لگے کہندے اگر مکے چوں آیا اس بندے نوں جاندا ہوے گا جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے جناب آپ فرماندے نے بالکل جان لو آندے نے جناب اگر اساں دکھاواں تے پہچان لو گے آپ فرماندے نے بالکل پہچان لواں گا ایک کمرے دے اندر لے گئے بت خانے دے اندر اپنے عبادت خانے دے اندر لے گئے جا کے مختلف شبیہاں مختلف تصویراں دکھا کے آندے پہچان کیڑا جناب جدوں کلی تصویر دیکھی حضرت جبیر بن مطعم فرماندے نے نانا میں نہیں جاندا انہاں وچوں کوئی تصویر بھی ایسی نہیں جڑی جناب انہاں دی ہوے فرمایا کہ مینوں اس تو بعد دوسرے کمرے دے اندر لے گئے بہت بڑا حال ہے اس حال دے اندر جناب مختلف تصویراں نے مینوں لگے پوچھن کہندے نے جاننا ہے پہچاننا ہے تے دس انہاں وچوں کیڑا ہے آپ فرمایا جدوں میری نظر جناب چہرے تے پئی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے اٹھ بھی شہرت ہے اس جگہ تے بھی شہرت ہے لوگ پوچھن لگے اکھاں دے اندر آنسو کیوں آ گئے حضرت جبیر بن مطعم فرمایا جنہاں دی شہرت اٹھے چھڑ کے آیا اس جگہ تے بھی جناب انہاں دی شہرت عام ہے میں جاننا جناب تصویر جناب انہاں دی ہے جنہاں نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے لوگ کہنے لگے کہنے نے سانو سانیاں بزرگاں دسیا ہے جڑا آخری نبی ہوے گا نبیاں دا سردار ہوے گا یہ اس دی تصویر ہے حضرت جبیر بن مطعم فرمایا میں حیران ہو گیا میں تصویر دے اندر ایک اور تصویر نظر آئے جنہاں دا چہرہ مصطفیٰ دے چہرے والے جنہاں دا چہرہ حضور دی گود دے اندر موجود ہے آپ فرمان لگے فرمایا اس کو میں پہچان گیا جدا چہرہ والے نظر آ رہا ہے جدا چہرہ نظر نہیں آ رہا لیکن حضور دی گود دے اندر وہ سر موجود ہے دسو نا جناب کون ہے لوگ کہنے لگے سانو ساڈے بزرگاں دسیا ہے کہ جناب اللہ دے نبی دی آخری نبی دی تصویر ہے اور جڑا جناب گود دے اندر سر رکھ کے بیٹھا ہے نبی دا یار صدیق نبی دا یار صدیق جناب ساڑیاں تے عدلہ تو لگیاں نے اللہ رب العزت نے جناب والا جی میں میرے نبی نو محفوظ رکھیا حضرت صدیق اکبر نو بھی محفوظ رکھیا عالم ارواح دے اندر جدو عالم جسات اندر آئے آپ جناب چلن پھرن دے قابل ہوئے آپ دے بارد آپ نو لے کے بت خانے دے اندر جانا گلاں بڑیاں مشہور نے اب آپ نے سماعت کر رکھی ہیں بت دے سامنے کھڑا کر کے ہم نے یا ہمارا خدا اس کو سجدہ کرو حضرت ابو بکر صدیق فرمایا او بت اگر تو جناب خدا ہے تو پھر یاد رکھ میں بھوکا میں نو کھانا کھلا میں جناب ننگا میں نو کپڑے پہنا میں نو کپڑیاں دی ضرورت ہے کپڑے پہنا میں نو کھانے دی ضرورت ہے میں نو کھانا کھلا جدو جناب کوئی جواب بھی نہ آیا آپ نے تیسرا سوال کیتا بھائیوں گھنٹا اعلان فقنا نفسک اگر تو واقعی خدا ہے میرے کو اپنے آپ نو بچا اگر تو اپنے آپ نو بچان دی بھی طاقت نہ رکھے تو خدا کی میں ہو سکنا آپ نے پتھر اٹھا کے جدو پتھروں ماریا وہ جمعو بار زمین دیا گیا آپ دے والد نے آپ نو بازو تو پکڑیا گھر لے گئے گھر لے جا کے جناب والا آپ دی والدہ نو پکڑایا تیرے بیٹے نے جناب بت خانے دے اندر اے گل کھلایا آپ دی والدہ بولیاں فرمایا میرے بیٹے نو کچھ نہ کھوٹی تو میرا بیٹا پیدا ہونا سی ہاتھ پہ گیا بیچ آواز آئی سی یا آمد اللہ یا لتحقیق ابشاری بالوالد العتیق اسمو صدیق لمحمد صاحب ورفیق والذین معہو مصداق تسامی و اسامیاں لیکن جڑے مصداق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ کوئی بھی نہیں حقیقت ہے ویسے تے روایتاں بڑیاں لمبیاں چوڑیاں نے بڑیاں تفصیل طلب بھی نے لیکن جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان فرمایا نا تے مرداں وچوں سب تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک تے آکے ہاتھ رکھن والی ذات دا نام ہی صدیق اکبر ہے اگرچہ غلامہ چو بچیاں چو عورتاں دے اندر اور نے افراد لیکن
بڑیاں جو حضرت صدیق اکبر نے جنہاں نے حضور دے ہاتھ کلمہ پڑھیا اور کلمہ پڑھ کے اس تو بعد میری گل یاد رکھنا جڑا نبی دا غلام بن جائے نا تے او دا نظریہ پھر پتہ کی ہوندا ہے تیرے دشمناں نال دشمنی تے میرا ہار سجن. اے ویسے میرے موضوع دے ریلیٹڈ نہیں لیکن میں گل ذکر کراں گا. اے پچھلے دنوں دے اندر اے ایک نعرہ گونجیا بھی سفیر نکالو. لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی لبیک والے سفیر کو نکالنے کی بات کیوں. میں ظالمہ اسا اے نہیں آکھیا سفیر مارو, اے نہیں آکھیا سفیر مارو, یا کہ سفیر نکالو. سفیر نکالن دا مطلب کی ہے بھی ساڈا تواڈے نال تعلق نہیں, جڑا ساڈے نبی دا نہیں ہو ساڈا اے تے ہو ہی نہیں نہ سکدا بھی مالکاں دے نال غداری ہوے تے نوکراں دے نال وفاداری ہوے. اے نہیں ہوندا. اگر مالکاں دا نہیں تے ساڈا بھی نہیں, ساڈا تواڈے نال تعلق ہی نہیں. لوگ آندے لو انہاں نے نواں رولا پا دیتا سفیر کڈو سفیر کڈو. کوئی آندے نے بھائی ہمارے تو تعلقات خراب ہوتے ہیں, وہ تو ایسے تجارتیں بند ہو جائیں گی بھی یورپی یونین یہ کہے گی فلاں یہ کہے گا فلاں یہ کہے گا. حضرت صدیق اکبر تے فرما اللہ دی نہ ماؤ عزتاں تے صرف حضور دے ساتھی ہون دی وجہ تو ملدیاں نے, کسی اور دے ساتھی ہون دی وجہ تو نہیں. لوگ آندے کہاں سے ثابت ہے تم یہ جو سفیر نکالنے کی بات کرتے ہو. میں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ تو ثابت ہے. سفیر کڈن دا مقصد کی ہے بھی ساڈا تاڈے نال کوئی تعلق نہیں. وہ ویلا یاد کرو جدو حضرت ثمامہ یمامہ دے حاکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے, لیکن اس ویلے جدو آئے نا ادو دشمن سن, قتل دا ارادہ کر کے آئے معاذ اللہ استغفر اللہ. مدینے دی گلیاں محلیاں دے اندر چل پہ رہے سن. میرے نبی دے صحابہ نوں شک پیا, پکڑیا حضور دی بارگاہ پیش کیتا. میرے نبی نے جناب انہوں پکڑیا, پکڑ کے تے مسجد نبی دے ستون دے نال بن دیتا. جدو مسجد نبی دے ستون دے نال بن دیتا نا تے بنن تو بعد ہویا کی میرا نبی اپنے ہتھاں دے نال دودھ بھی چو کے لے آ رہے ہیں, کھانا بھی حضور اپنے گھروں بنوا کے لے کے جا رہے ہیں. تے جناب جا کے ثمامہ نوں پیش کیتا جانا. جدوں جناب دودھ پیش کر دینے کھانا پیش کر دینے میرا نبی پوچھتا ہے فرمایا ثمامہ تیرا کی خیال ہے سانوں تیرے نال کی کرنا چاہیے ہے. ثمامہ بول رہا ہے کہ اگر سنیا اگر جناب تساں مینوں مار دیو تے پھر یاد رکھنا بہترین بندے نوں قتل کیتا, اگر مینوں تسی چھوڑ دیو ساری زندگی شکریہ ادا کراں گا. اگر جناب کوئی کمی نہیں کرنا, جتنا مال چاہیے دولت چاہیے درہم چاہیے دینار چاہیے میں تواڈے قدماں دے اندر ڈھیر کر دینا, مینوں چھوڑ دیو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دے واپس چلے جان. دوسرا دن ہویا میرا نبی پھر آیا, پھر کھانا پانی پیش کیا, گلبات ہوئی, یہ جواب دیتے پھر دور واپس چلے گئے. تیسرا دن آیا میرے نبی نے پھر کھانا پیش کیا, پھر سوال و جواب ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھان تو بعد اپنے صحابہ نے حکم دیتا فرمایا پیارے صحابہ اس کو آزاد کر دیا جائے, انہوں آزاد کر دیو. زنجیرہ اتوں کھل گئیاں تے ویچ پہ گئیاں جڑیاں اتے سن جس میں جسم بنیا سی وہ دے نال دل بن دیتا گیا. تے جدو جناب چھوڑ دیتا نا تے حیران ہوئے بھئی عجیب گل ہے 3 دن میں نو رکھیا بھی ہے تے خدمت بھی بڑی کیتی ہے تے کوئی ماریا کٹیا بھی نہیں تے کوئی معاملات بھی نہیں تے 3 دن تو بعد جناب میں نو آزاد بھی کر دیتا ہے. باہر گئے جا کے غسل کیتا وضو کر کے حضور دی بارگاہ چاہے کوئی لمبی چوڑی گل نہیں کیتی. آندیاں ساری بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ, کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. حضور فرمایا تینوں اسی کیویں دے لگنے ہیں؟ اے نبی دے عاشقاں دا, حضور دے پیار کرنا والے, حضور دے کلمہ پڑھنا ایمان والیاں دا اے معیار ہے. اساں جدی پشتی مسلمان ہاں, ساڈا پیو ہی مسلمان سی, ساڈا دادا ہی مسلمان, ساڈا پردادا ہی مسلمان, لیکن ہلے تک سانو سمجھ نہیں آئی مسلمان دا معیار کی ہے. جنہاں نے ہن کلمہ پڑھیا ہے نا انداز ہی بدل گیا. آندے نے جناب حضور جدوں میں پہلے آیا ساری دنیا دے چہریاں تو زیادہ مینوں ناپسند تہاڈا چہرہ لگدا ہے. ساری دنیا دے جناب شہراں تو ناپسندیدہ شہر مینوں تہاڈا لگدا سی. ساری دنیا دے دیناں تو زیادہ ناپسند مینوں تہاڈا دین لگدا سی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہن سنا جناب والا ثمامہ بن سال بولے آندے نے سونیا ساری دنیا دے چہریاں تو بعد سونا تہاڈا
چہرہ لگدا ہے ساری دنیا دے شہراں تو ود سونا تہاڈا شہر لگدا ہے ساری دنیا دے دیناں تو ود کے سونا مینوں تہاڈا دین لگدا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں دتیاں حضرت سمامہ بولے کہندے نے سونیا عمرہ کراواں میرے نبی نے اجازت دے دتی عمرہ کرن واسطے جدوں مکہ گئے بیت اللہ دا طواف کیتی جاندے نالے پڑھی جاندے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک جناب والا جدوں پڑھدیاں کافراں نے سنیا کافر بولے کہنے نے جناب عجیب گل ہے اج تساں بے دین ہو گئے ہو جناب والا حضرت سمامہ بولے فرمایا بے دین ہونی دیر تک ساری دیر تک حضور تو دور سا ہون دیندار ہو گیا نبی دا کلمہ پڑھ گیا خبردار جڑا جناب تانوں دانا ساڈے امامہ دواندا جڑی کڑک آندی ہے جڑی روٹی کھاندے ہو اج تو بعد ایک دانا بھی نہیں دیاں گے جتنی دیر تک مصطفیٰ دی مہر نہ لگ جائے ایک دانا بھی نہیں دیاں گے تجارت دا سلسلہ ختم سفیر کٹ دے ہوئی مطلب ہے ساڈا تہاڈا تعلق ختم حضور دے صحابی جنہ نے تھوڑی دیر پہلے کلمہ پڑھیا تھوڑی دیر تو بعد عقیدہ دسیا جڑا مصطفیٰ دا ہوئے تے پھر تیرے دشمنہ نال دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے جڑا ساڑھے نبی دا نہیں اور ساڑھا نہیں اور سالمو ایک کڑک دا دانا بھی نہیں دیاں گا جتنی دیر تک اللہ دا یار مور نہ لا دے تے پھر اس کو بعد ہویا کی وقت آیا جی تو مکی والے بھوکے مرن لگے نا تے جڑا ابو سفیان پہلے تلوارا کٹ کے سامنے آندا حضور دے قدمہ تے جا کے آندا سونے ہاتھ جڑیاں دا واسطہ جے دشمن ضرورا پر بچے بھوکے مر گئے تسا مور لانی ہے تے سانو دانے ملنے نے تے خدا دی قسم میرا نبی پھر ہوئے وہ نبیوں میرا مت لقب پانے والے مراد غریبوں کی پر لانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے ایک دانا بھی نہیں دیاں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ دا نظریہ ہے جنہ نے حضور دا کلمہ پڑھیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھن تو بعد انداز کیے ساری دنیا ایک پاسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ایک مکے دی وادی ہوئے مکے چو جانا ہوئے مدینے رہنا ہوئے مول جی مندہ بھی ہوئے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع عام دے اندر بیان کرے فرمایا تمہیں بتاؤں صدیق کی شان کیا ہے صدیق اکبر کی شان کیا ہے اور اگر ساڑھا ایمانوں نہ ورگا ہویا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اگر حضور دے صحابہ ورگا ایمان ہویا تو پھر ہدایت پاواں گے اور صحابہ جو جو افضل صدیق اکبر ہے یہ پھر اپنے ایمانو صدیق اکبر ورگے ایمان ورگا بناؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان شیر خدا صحابہ دے عام مجمع بیان کرے فرمایا ایک ویلہ ایسا سی ایک بدو آیا میرے نبی دے گلے مبارک دے اندر انہیں کپڑا پایا جب انہیں زور دے کے دبایا حضور نماز دی حالت دے اندر سن آپ گھٹنے بل زمین تے آئے اور اتنی دیر گزری کہ حضرت صدیق اکبر آ گئے آ کے انہوں نے اپنے دو ہاتھاں دے نالوں دے سینے تے ہاتھ ماریا فرمایا ظالم پیچھے ہاتھ ہٹا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ تسی اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جیدہ نعرہ ہے کہ میرا رب اللہ گل بات بیان ہو گئی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا فرمایا پیارے صحابہ یہ جو الفاظ صدیق اکبر ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اے لفظ کی دے نے اے حقیقت کی دے نے اے لفظ آنکھیں کنے سن جناب والا لوگ بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حواری ہے فرعون دے دڑے رائے لیکن کلمہ پڑھ گیا موسیٰ علیہ السلام دا حواری بن گیا جدوں فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو قتل کرن دے بلانگاہ کر رہے اس ویلے جناب
مومن آل فرعون بولیا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، وہ لفظ جڑے اس ویلے جناب اس مومن بولے اس موقع پہ حضرت صدیق اکبر بولے، حضرت علی شیر خدا بیان کر دے جانے نے اکھا دے اندر آنسو جا رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا بولے فرمایا لوگوں میں نے دے سنا وہ جناب آل فرعون دا مومن حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حواری او دی شان زیادہ ہے یا میرے پیر صدیق اکبر دی شان زیادہ ہے؟ جنہوں کا بات بیان کی تھی میرے نبی دے دیگر صحابہ خاموش ہو گئے، انہاں دی خاموشی تو میں قربان اگر جناب بول دے ہوئے صدیق دی شان زیادہ ہے آج دے جناب نکارے کبیاں بولنا سی انہاں آکھنا سی جناب بیکونا جو صحابہ کیا دیتا صدیق دی شان زیادہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا تکیہ کر گئے چپ کر گئے چپ ہو گئے، حضرت علی شیر خدا دے سامنے سارے چپ ہو گئے، انہاں دی خاموشی تے بھی ساڑیاں جانا قربان شیر خدا کو پوچھنا چاہیا پیارے علی اپنی زبان چلان کر کے دسو کی دی شان زیادہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے فرمایا میرے کو پوچھنا چاہتے ہو کہ پیارے علی دا فیصلہ ہے مومن آل فرعون دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے میرے بھی صدیق اکبر دی زندگی دی ایک نیکی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گود مبارکہ ہے حضور لیٹن سونیا تارے بہت نظر آ رہے ہیں، کوئی ایسا جدیاں نیکیاں نہ تاریاں تو بھی بہت ہی ہون تو حضور فرمایا ہاں میرے عمر کی نیکیاں ان تاروں سے زیادہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا سوال کیتا حضور میرے والد کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا صدیق اکبر کی زندگی کی ایک نیکی ایک طرف، حضرت عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، حضرت صدیق اکبر کی زندگی کی اس ایک نیکی کی شان سب سے زیادہ۔ حضور وہ کون سی نیکی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑے دوڑے گئے حضرت صدیق اکبر نو جا کے کہنے لگے حضور ایک گزارش ہے کیڑی ساری زندگی دیاں لے لو ایک دے دیو۔ فرمایا یہ سودا قبول نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا۔ پتہ تو انہوں وہ کیڑی نیکی ہے کیڑی؟ فرمایا وہ ویلا جی ہجرت دی رات جان ہتھیلی تے رکھ کے حضور دا جو ساتھ دین دی واری آئی نا تے حضرت صدیق اکبر دے قدماں چ کوئی لوہے دی جُتی کوئی نہیں سی، جویں دے قدم نازک میرے نبی دے سن ایویں دے قدم نازک صدیق اکبر دے سن، لیکن قدم زخمی ہو گئے، قدماں دی انہاں نوں کی پرواہ ہوئے جنہاں دا نعرہ ہوئے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نکیلے پتھرہ دے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قدیاں پہ اٹھا کے غارے سور تک لے جانا، فرمایا اے میری وہ نیکی ہے جنہیں بارے مصطفیٰ نے بشارت سنائی ہے، جدے بارے جو حضور دسیا۔ اچھا یار میری گل سنو، جدو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو چھوڑ کے جا رہے سن ہجرت کر کے کافرہ نو پتہ سی صدیق اکبر گئے ساتھ، تو صدیق اکبر جدو گئے کارچ بیٹیاں موجود سن، بچیاں مکے دے اندر موجود سن، کاروبار تے ختم ہو گیا، ہر چیز اتھے رہ گئی مکے دے اندر۔ کدی کو بندہ آج بھی کہیں واقعی نا یار تو محفل سنو کہتا یار میرے کارچ بچیاں کلیاں نے، حالانکہ بچیاں مسلمانہ دے درمیان اچنے، لیکن حضرت صدیق اکبر دیاں بچیاں کافران دے درمیان اچنے، لیکن اپنیاں بیٹیاں دیاں عزتاں بھی مصطفیٰ دی عزت قربان حضور دا ساتھ دیتا۔ جدو گئے کہ آپ دیاں بیٹیاں دا بھی کمال ویکو، جدو کھانا بنن دی واری آوے اور کوئی چیز نہ لبے کہ حضرت اسماء اپنے دوپٹے پھاڑ پھاڑ کے مصطفیٰ دا کھانا بن دیاں نظر آدیاں، آپ دے بیٹے سارا دن لوگاں دی اگلنا سن کے مصطفیٰ نو پہنچا دے نظر آدن۔ حضرت صدیق اکبر دے غلام بکریاں چراندے چراندے قریب لے آ کے مصطفیٰ نو دودھ پلاندے نظر آدن۔ جنہ دا پورا گھرانہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی خدمت واسطے حاضر ہوئے، اس ذات نو صدیق اکبر آکھیا جاندا ہے۔ اور یہ فکر صدیق اکبر ہے بھی سب کو جو حضور دی ذات تے قربان۔ لو جی آخری گل اجازت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے جنہاں نے ایک نعرہ لگایا سی، اور یہ نعرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے سچ کر بھی دکھایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول تے تشریف فرما سن، اچانک حضرت امام حسن آئے،
اور آ کے کہنے لگے اتر میرے نانا کے منبر سے اے کچھ لانتی اس طرح دے نے جنہاں نو یزید تے صدیق چ فرق کرنا نہیں آندا اللہ اکبر یزید ہووے جدے سامنے اٹھ جان تے 22,000 تلواراں لے کے ظالم سامنے آ جائے تے صدیق او نے کہ منبر تے تشریف فرما ہون مجمع عام لگا ہوئے پیارے حسن آن تے آکے آکن اتر میرے نانا کے منبر سے یہ نہ آکھن میری بیزتی ہو گئی ہے منبر تو اترن پیارے حسن کو اٹھا کے سینے لان تے منبر تے چڑھ جان تے چڑھ کے اعلان کرن والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ ناصلہ من قرابتی اور لوگوں خدا دی قسم اتنی تے مینوں اپنی آل نال بھی پیار نہیں جتنا پیار نہ مصطفیٰ دی آل دے نال کرنا اور اے سبق آپ دے نباسے میں بھی یاد ہے جدو حضرت عبداللہ ابن زبیر دا معاصرہ ہو گیا یزیدیاں معاصرہ کیتا 5 مہینے معاصرہ رہا ایک اعلان سی یا قیدی بن جا یا دوڑ جا تے یا تیسری گل لے کہ مرن واسطے تیار ہو جا تے حضرت عبداللہ ابن زبیر 5 مہینے دے معاصرے تو بعد 90 سال تو زیادہ ماں دی عمر ہے 70 سال تو زیادہ بیٹے دی عمر ہے ماں دے کول جانے نے ماں ہن کی کراں جناب والا قربان جائی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولیاں کہنیاں نے بیٹا نواسا صدیق اکبر عشق کریمہ و مت کریمہ لا یاخذ قلبوں وزیرہ زندگی جی دے عزت علی دے موت آوے عزت علی اسے غدار دشمن دے ہاتھ دے ہوتے قیدی نہ ہو جائیں حضرت عبداللہ ابن زبیر لڑتے لڑتے جدو شہید ہو گئے شہیدوں تو بعد جناب آپ دا سر تن کو جدا کیتا گیا آپ دا تن جناب دیوار دے ہوتے لٹکا دیتا گیا آپ دی والدہ تھلیوں دیوار دے تھلیوں دی گزر رہی ہیں بیٹے دے لاشے دے نظر پئی اور جناب چہرے جب مسکرا ڈاگی باپ اترا میرے تن بھی دا حق ادا کیتا ہے نماز سے صدیق اکبر اور دا حق ادا کیتا ہے کٹتے گیا ہے پر جھکیا پھر بھی کٹتے گیا ہے جھکیا پھر بھی نہیں حضرت صدیق اکبر دیاں نسلہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آل دی عزت و ناموس تے پیرے دیتے اسی آج جے مسلمان آتے سانو میں حضور دی عزت و ناموس یہی فکر صدیق اکبر ہے اپنی عزتہ پیچھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عزت کو سامنے رکھے آج نعرے تے سارے مارنے ہیں حسین 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 پیارے حسین کی کیتا سی کی کیتا سی بولو یزید کے سامنے سر اٹھایا تھا کیوں یزید کردہ کی سی خطیب سنا کے انہوں نے تقریریں پرانیاں کر لیاں ڈانس کروائے جا رہے سی کنجریاں نچائیاں جا رہی سی گانے سنے جا رہے سن شراباں پیتیاں جا رہی سی جانوراں دیاں لڑائیاں کروائیاں جا رہی سی لیکن جدو اے میدان کربلا چ دوسرا پاسا ویکھیا جاندا ہے نا تے حضرت امام علی اکبر کو ٹیلے پہ چڑھا کے اذان دلوائی جا رہی تھی آج بھی 2 دڑے موجود نے ایک پاسے چوکج کھڑے کر کے مسلمان دیا بیٹیاں جنہ دیا عزتہ دے حضرت محمد بن قاسم پیرا دے مدینے جو چل کے سندی سرزمین دیا کے بیٹی دی عزت نو بچا کے نسل جڑا نبی دا غلام ہوئے بیٹیاں نو رجما کے کرسی دیا گلہ نہیں کرتا مدینے دی کرسی چھڑ کے بیٹی دی عزت واسطے زندہ جاندے حضرت محمد بن قاسم سبق دیتا آج بھی 2 دڑے ایک پاسے کنجریاں نے جمائیاں جا رہی ہیں ایک پاسے فحاشیاں نے ایک پاسے برائیاں نے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین آیت دیا بے حرمتیاں کی دیا جا رہی ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نال غداریاں کی دیا جا رہی ہیں دوسرے پاسے ایک کو نعرہ گونج رہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لبیک لبیک
نبوت تاجدار ختم نبوت ہن آپ باپ دی مرضی ہے غداراں